السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رحمت اہل بیت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو لوڈ ہونے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا قرآن مجید کی عظیم الشان آیت، عظیم الشان آیت، آپ غور فرمائیے کہ پورے قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ اور آیت کے آہنگ پر بھی غور کیجئے تو بالکل لگتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے۔ قرآن مجید کے شان اعجاز میں یہ بات بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں جو صوتی آہنگ ہے، جس جگہ جو بات کہی گئی ہے، صرف یہی نہیں کہ وہاں الفاظ، تراکیب، تشبیہ، استعارہ اس مضمون اور اس بات سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، بلکہ صوتی آہنگ بھی اس بات اور اس مضمون سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل باب ہے جس پر اب تحقیق ہو رہی ہے، اب تازہ کچھ مقالات، کچھ کتابیں آئی ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے، آیت پڑھ لیجئے خود سے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور کیا لطف باری ہے، کیا لطف معصوم ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ جس وقت یوں تو روز پڑھنی چاہیے سورہ یاسین، اس سورہ کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے، سبب خیر و برکت ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے سے کچھ نقصان ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نستجیر باللہ۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزانہ پابندی سے اگر ہم، ابھی اس سفر میں بھی مجھ سے سوال ہوا ہے، اس مرتبہ بھی یہ سوال ہوا کہ مولانا کسی عامل نے بتایا تھا اور کسی شخص نے یہ بتایا تھا کہ روزانہ سورہ یاسین نہ پڑھا کرو، بڑا جلالی سورہ ہے، اس سے نقصان پہنچے گا۔ العیاذ باللہ، کس قسم کی توہم پرستیوں میں معاشرہ مبتلا ہے اور کس قسم کے افراد معاشرے کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا ہر حرف سبب برکات عظیمہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر آیت برکات لے کر آتی ہے۔ قرآن مجید کا ہر سورہ سبب نزول برکات و فیوزات ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھیے، نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ دنیا آخرت کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اسے نوٹ کر لیجئے، بولیے گا نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے علماء کی موجودگی میں احادیث ہیں، روایات ہیں، روزانہ سورہ یاسین پڑھیے۔ لیکن بطور خاص یہ بھی کہا گیا ہے، کچھ سورے ایسے ہیں جن کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہو، وقت احتضار ہو، وقت نزع ہو، دم ٹوٹ رہا ہو، من کا ڈھل رہا ہو، اس وقت بعض سوروں کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، جس میں سے ایک سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور ایک سورہ یاسین ہے۔ یہ دونوں سوروں سے متعلق روایات موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں تہذیب میں ہے بھی، وقت وفات سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کیسی اچھی تہذیب ہے۔ جب انسان بہرحال انسان ہے، عام انسان، عام بشر، اس پہ خوف طاری ہوتا ہے، موت کا خوف تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس وقت ایک انسان موت کے خوف میں مبتلا ہو، اسی وقت اس کے کانوں میں خالق متعال کی، رب کریم کی، رب رحیم کی، رب غفور کی یہ آواز آ جائے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بتائیے، یہ آواز سننے کے بعد پھر اس کے دل میں خوف موت رہے گا؟ کیا لطف ہے، کیا کرم ہے۔ جس وقت انسان کے سامنے موت ہے، اسی وقت یہ آواز کان میں آ رہی ہے، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور کس آہنگ کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ایک چیز توجہ طلب ہے وہ یہ کہ یوں تو ترجمے قرآن مجید کے بہت ہیں، تفسیریں بہت ہیں۔ ابھی دن میں آج گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے اسی شہر میں ایک جلیل القدر عالم دین تھے،
حضرت علامہ آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی پروردگار ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور اس پوری ملت کو، اس مملکت کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کی صحیح قدردانی اور قدر شناسی ہو سکے۔ ان کا ترجمہ قرآن شائع ہو چکا ہے، ان کی تفسیر قرآن شائع ہو چکی ہے، اور بہت وزین اور بہترین تفسیر ہے، بہترین ترجمہ ہے۔ لیکن بات اگر اصل قرآن کی کیجیے تو خدا کی قسم اصل قرآن کا ترجمہ کسی عام بشر سے ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک تعلیمی پروسیس ہے، ترجمے ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، لفظ ترجمہ میں جو گہرائی ہے عربی زبان میں، وہ اردو زبان کے لفظ ترجمہ میں نہیں ہے۔ میں اس کو پیش نظر رکھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم قرآن مجید کے ترجمے کی ضرورت تو تھی اور ہے، اس لیے خالق کے کلام کا ترجمہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا تھا، تو خالق نے خود ترجمے کیے ہیں، اور ایک نہیں 14 ترجمے کیے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ترجمے سامنے آئے، اور ابھی ایک ترجمہ پردہ غیب میں ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم اب یہاں ایک علمی بحث ہے، یہ بھی علمی نکتہ تھا، یہ صرف آپ کی تواضع خاطر کے لیے ممبری بات نہیں تھی۔ میں نے اسی لیے کہا کہ عربی زبان میں جو لفظ ترجمہ کی گہرائی ہے وہ اردو زبان میں لفظ ترجمہ جو ہے اس میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو مسلسل ہو رہا ہے، دیکھیے کتنے لوگوں نے کیا، فارسی میں، اردو میں، ایک سے ایک ادیب اور عالم قرآن مجید کے ترجمے کر رہے ہیں، تفسیریں لکھ رہے ہیں، مگر سلسلہ موقوف ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں کیا معلوم حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی نے ترجمہ کیا، خود ان کے بیٹے دوسرا ترجمہ نہ کریں؟ ممکن ہے ان کے ذہن میں آئے کہ بھائی ہمیں ایک اور نئے ترجمے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں یہ کیفیت خاص قرآن مجید کے ساتھ کیوں ہے؟ کوئی کتاب ہوتی ہے، ایک بار اس کا ترجمہ ہو گیا، دوسری بار ترجمہ ہو گیا، تیسری بار ترجمہ ہو گیا، کتنے ترجمے قرآن کے ہو چکے ہیں، اور پھر کوئی بھی عربی کا سچا ذوق رکھنے والا، سچا علمی ذوق رکھنے والا تمام ترجموں کو سامنے رکھ کے پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ترجمے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ کیا کیفیت ہے؟ استاد کا ترجمہ سامنے ہے، شاگرد پھر ترجمہ کر رہا ہے، باپ کا ترجمہ موجود ہے، بیٹا پھر ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ خود یہ کیفیت بتاتی ہے کہ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے اور اس کی شان اعجاز کتنی بلند ہے۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک شان یہ ہے، ایک کے بعد ایک اسکالر آتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے پوری طرح ادا نہیں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ پھر وہ جو ادا کرتا ہے پھر بھی ادا نہیں ہوتی۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں کوزے ہیں اور سامنے ایک اتھاہ سمندر ہے، ہر ایک اپنے کوزے میں سمندر سمیٹنا چاہتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کوزہ بھر گیا، سمندر اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ تو ایک سامنے کی کیفیت ہے۔ اب ذرا سی بات اور عرض کروں کہ قرآن مجید ایک وجود ہے اور ایک زندہ وجود ہے، ایک زندہ موجود ہے، اور کوئی بھی یہ جملہ، البتہ میں اس سے پہلے غالباً اسی سلسلے سفر میں غالباً گجرانوالے میں عرض کر کے آیا ہوں، قرآن مجید ایک وجود ہے، اور خدا کی قسم ذہن انسانی، عام ذہن انسانی، عام کیا خاص ذہن انسانی، معصوم کے علاوہ کوئی بھی کسی ایک موجود کے بھی تمام ابعاد کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص طور سے اس میں کتنے دانشجو ہوں گے، طلبہ ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، فکر رکھنے والے ہوں گے۔ وجود، ایگزسٹنس، کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے وجود کے بھی تمام ڈائمنشنز کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا، اور چونکہ کسی بھی وجود کے تمام ابعاد اور تمام اطوار کا، ابعاد یعنی ڈائمنشنز، اطوار یعنی فیزز، تمام ابعاد اور اطوار کا احاطہ کوئی ایک ذہن انسانی نہیں کر سکتا، تو قرآن بھی ایک وجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے تمام ابعاد کا احاطہ کر لے کوئی؟ وہ بھی وہ قرآن جو تحدی کے ساتھ نازل کیا گیا، معجزے کے طور پر نازل کیا گیا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن کے ترجمے کی مشکلات۔ قرآن میں محکم و متشابہ دو قسم کی آیتیں ہیں، کیوں ہیں؟ اور حتیٰ کہ محکم آیتوں کی بھی
مکمل تفسیر نہیں ہو پاتی. کیوں؟ یہ کتاب ہے قیامت تک کے لیے، اس میں رتب و یابس سب کچھ ہے، اور ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی، اور ہر ایک ہر بات جاننا بھی نہیں چاہتا، ہر ایک ہر بات سمجھ بھی نہیں سکتا. اس لیے کسی کو کچھ سمجھ میں آ گیا، کسی کو کچھ سمجھ میں آ گیا، کسی کو کچھ بات بتا دی گئی، بات بتا دی گئی، اور حجاب کا حجاب درمیان میں رہا. یہ صنعت، خدا کی قسم، یہ صنعت قرآن مجید کی، یہ تفتازانی کی بلاغت کی کتاب میں اور بدیع کی بحثوں میں آپ کو نہیں ملے گی. وہ چاہے تفتازانی ہو چاہے جرجانی ہو، انہوں نے جتنے صنائع لفظیہ اور صنائع معنویہ بیان کیے ہیں، کیا صنعت ہے. کتنی باتیں، کتنے اسرار، کتنے رموز، کتنی گہری باتیں، کتنی بلند باتیں قرآن میں ہوں گی. کیا ہر انسان کا ذہن ان تمام گہرائیوں اور بلندیوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ احاطہ رہنے دیے، تحمل کر سکتا ہے؟ ہر شخص ہر راز کا تحمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چونکہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اہتمام الہی ہے. پڑھتے رہو قرآن. اکثر صحابہ نے کہا قرآن پڑھتے رہے. ایک خاص وقت پر رسول اللہ نے کوئی آیت پڑھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو ایسا سمجھا کہ جیسے یہ آیت اتری ہی نہیں تھی، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں. اب تک کیوں حجاب پڑا ہوا تھا؟ اب تک کیوں پردہ پڑا ہوا تھا؟ اور ہمارے یہاں ہر بات ہر ایک سمجھ نہیں سکتا، ہر بات ہر ایک سے کی بھی نہیں جا سکتی. اور جب ہر بات ہر ایک سے کی نہیں جا سکتی تو ہر مفسر اور ہر مترجم پورے قرآن مجید کے مکمل ترجمے اور تفسیر کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے ایک مکمل ترجمہ قیامت تک کے لیے پردہ غیب میں محفوظ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ قرآن کی کہ مضامین کی تہداری کا تھوڑا سا بیان. کیسی گہرائی ہے قرآن میں، کیسی تہداری ہے قرآن میں، کیسی تجلیاں ہیں قرآن میں، کیسے حجابات نور ہیں قرآن میں. کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارے لفظ سامنے کے ہیں، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ساری لفظیں سامنے کی ہیں، پھر بھی مضمون کھل نہیں رہا ہے. کتنے مقامات ہیں، اور بعض مقامات پہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے حل کر لیا یہ مقام، پھر دوسرا مفسر اٹھتا ہے اور ایک نیا تازہ نقطہ لے کے سامنے آتا ہے. اب بس ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، یہی آیت کریمہ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اجا ہم ساری دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ زندہ موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں. ہم زندہ ہیں اس وقت، پھر موت آئے گی اور ہم مر جائیں گے. یہ کیا معنی ہے یہاں پر کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کریں گے نہیں. اس لیے اس مقام کو آخرت سے نہ جوڑیے. آخرت کا بیان بہت سے مقامات پر ہے قرآن میں. آخرت میں جب ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اس کا بیان قرآن مجید میں اور بہت سی جگہوں پر ہے. یہ جو مقام ہے یہ آخرت سے مخصوص نہ کیجئے. صیغہ بھی مضارع کا ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. ذرا سا لہجہ بدل دوں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم ہیں ہم جو مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں. کیا معنی ہے جلاتے رہتے ہیں؟ مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ حضرات سمجھتے ہیں موت عدم کا نام ہے تو یہ ایک خطا ہے. موت عدم کا نام نہیں ہے. مر جانا معدوم ہو جانا نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کی جانب سے یہ ہم تک پہنچا ہے مجدہ، جس میں فرمایا گیا ہے خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں. تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں. تو یہ جو اس دنیاوی زندگی کے بعد موت آتی ہے یہ فنا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے. انسان معدوم نہیں ہو جاتا. اور صرف اتنی بات نہیں ہے کہ معدوم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ جس عالم وجود میں قدم رکھتا ہے وہ عالم وجود اس وقت کی سطح وجود، اس عالم وجود، عالم ہستی کے مقابلے میں بمنزل حیات ہے. وہ حیات جو موت کے مقابلے میں ہو. یعنی گویا ہم آج میت ہیں اس زندگی کے مقابلے میں جو ہمیں ملنے والی ہے. آج ہم جو اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اس آیت میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا ہم آج زندہ نہیں ہیں، ہم آج میت ہیں، بمنزل میت ہیں. اس سطح زندگی، اس عالم حیات، اس عالم وجود اور سطح وجود کے مقابلے میں جو ہمیں
ابھی عطا ہونے والا ہے. اور بات اتنی ہی نہیں ہے صرف، اس سے بھی زیادہ گہری ہے. اور وہ بات یہ گہری ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ دنیا ہے، سارا سفر ارتقاء یہیں طے ہو جاتا ہے. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے. یقیناً یہ عالم، یہ دنیا عالم حرکت و عمل ہے. یہ دنیا عالم تکلیف ہے. یہ درست ہے، تکلیف یعنی تکالیف شرعیہ. نماز یہاں واجب ہے، روزہ یہاں واجب ہے، حج یہاں واجب ہے، زکوٰۃ یہاں واجب، تمام احکام اسی دنیا کے لیے ہیں. یہ دنیا دار تکلیف ہے، اور جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے وہی اس دنیا میں ہمیں ملے گی اس کی جزا. یہ بات تو عام ہے، سبھی کہتے ہیں. اب جو یہاں مزید ایک مسئلہ ہے، وہ ایک اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں آپ حضرات کی اجازت سے، جس پر ہمارے ممبروں سے گفتگو عموماً نہیں ہوتی، اور وہ ہے اصطلاح تکامل برزخیہ کی. تکامل برزخیہ. یہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، عالم تکلیف میں واجبات و فرائض ادا کرتے ہیں. یہ واجبات و فرائض ادا کرنے کے نتیجے میں ہماری روح پروان چڑھتی ہے، ہماری عقل پروان چڑھتی ہے. ہم اپنے کو ایک بالغ و عاقل اور مکمل انسان سمجھنے لگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ موت تک پہنچنے کے بعد ہماری یہ تکامل کا سلسلہ، ترقی کا سلسلہ، پروان چڑھنے کا سلسلہ، پرورش پانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. انا نحن نحیی الموتی، ہم مردوں کو جلاتے رہتے ہیں، مرنے والوں کو جلاتے رہتے ہیں. اور اگر آپ اہل ذوق ہیں تو اس جملے میں بڑی بحث چھپی ہوئی ہے. گویا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مر مٹتا ہے ہم اسے جلاتے رہتے ہیں.